آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم واقعے کی بات کرنے والے ہیں، فتح مکہ۔ اسے اکثر فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوچئے، 10,000 کا لشکر، ایک پورا قدیم شہر، اور جانی نقصان تقریباً 0۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام طور پر جب ہم فتح کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنگ، تباہی، خون ریزی، ہے نا؟ لیکن فتح مکہ کی کہانی وہ بالکل الگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اچھا، تو اس فتح کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت عرب میں ایک خاص سیاسی اور سماجی ماحول تھا، اور اس سب کے بیچ میں ایک بہت ہی اہم امن معاہدہ تھا۔ تو دیکھیں، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ 622 عیسوی میں مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 6 سال تک مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان کشیدگی رہتی ہے، اور پھر 628 میں ہوتا ہے حدیبیہ کا معاہدہ۔ یہ 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، سمجھے ایک امید کی کرن، جس کا مقصد تھا کہ اب اور خون ریزی نہ ہو۔ اور یہیں پر فتح مبین کی اصطلاح بہت اہم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے واضح فتح۔ یہ کوئی عام فوجی جیت نہیں تھی۔ اسے واضح کہنے کے پیچھے جو وجوہات تھی نا، وہ فوجی طاقت سے کہیں زیادہ گہری، یعنی اخلاقی اور حکمت عملی پر مبنی تھیں۔ تو اتنا اہم معاہدہ، اتنا نازک امن، اس کا کیا بنا؟ ہوا یہ کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے اس امن کو توڑا اور فتح مکہ کی راہ ہموار کر دی۔ دیکھیں، معاہدہ بالکل صاف تھا۔ دونوں طرف کے جو اتحادی قبیلے ہیں ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ قریش کے اتحادی قبیلے نے مسلمانوں کے ایک اتحادی قبیلے پر حملہ کر دیا، سیدھی معاہدے کی خلاف ورزی۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب یہ نازک امن ختم ہو گیا۔ اب جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑا، بہت منظم لشکر تیار کیا، اور یہاں سے کہانی میں تناؤ واقعی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 10,000 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، 10,000 کا لشکر۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب طاقت کا توازن پوری طرح بدل چکا ہے۔ یہ مکہ والوں کے لیے ایک بہت واضح پیغام تھا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی تھا، اتنی بڑی فوج کے ساتھ کیا مکہ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا سالوں کی دشمنی کا بدلہ لیا جائے گا؟ شہر کا، وہاں کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ تاریخ میں تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، فاتح بدلہ لیتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ جو نتیجہ نکلا وہ سب کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جو دراصل بغیر کسی بڑی جنگ کے ہی حاصل کر لی گئی۔ ہوا یہ کہ مکہ شہر نے تقریباً کوئی مزاحمت ہی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم فوج کو سخت ہدایت تھی کہ لڑائی شروع نہیں کرنی۔ مقصد خون بہانا نہیں تھا۔ یہ طاقت کا مظاہرہ صرف یہ بتانے کے لیے تھا کہ اب مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ حکمت عملی اتنی کامیاب ہوئی کہ شہر میں تقریباً بغیر خون ریزی کے داخلہ ہو گیا۔ تو شہر تو فتح ہو گیا، لیکن اصل کہانی، اس فتح کا جو دل ہے نا، وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سب سے اہم اور فیصلہ کن اقدامات شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کیے گئے۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو، یہ وہ تاریخی الفاظ تھے جو پیغمبر اسلام نے کہے۔ سوچیں ذرا، سالوں کی دشمنی، ظلم، سب کچھ بھلا کر عام معافی کا اعلان۔ یہ صرف ایک رحم دلی کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی شاندار حکمت عملی تھی جس نے تلوار سے نہیں بلکہ معافی سے دلوں کو جیت لیا۔ اس کے بعد 3 بڑے کام ہوئے۔ پہلا، عام معافی، جس سے بدلے کی روایت ہی ختم ہو گئی۔ دوسرا، کعبہ کے اندر سے تمام بتوں کو ہٹا دیا گیا، اسے پاک کیا گیا۔ اور تیسرا، کعبہ کو واپس اس کے اصل مقصد، یعنی ایک خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ یہ صرف علامتی چیزیں نہیں تھیں، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اس واقعے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اثرات بہت گہرے اور لمبے عرصے تک رہے۔ اس نے پورے عرب کو متحد کرنے میں مدد دی، اسلام کے پیغام کو پھیلایا، وہ بھی رضاکارانہ طور پر، اور اس نے تاریخ میں ایک مثال قائم کی کہ فتح کے وقت رحم کیسے کیا جاتا ہے۔ مکہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسلامی دنیا کا روحانی مرکز بن گیا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ فتح ہمیں طاقت اور معافی کے رشتے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ جب کسی کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت ہو، ہر طرح کا اختیار ہو، لیکن وہ پھر بھی معافی کا راستہ چنے، تو یہ قیادت، انصاف اور انسانیت کے بارے میں کیا پیغام دیتا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔